بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک خاص ٹاپک پہ میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہوں کہ عام طور پہ یہ سوال ہم سب کے مائنڈ میں گھومتا ہے کہ اجتماعی درود زیادہ بہتر ہے یا انفرادی طور پہ، یعنی اکیلے میں آپ بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں وہ درود زیادہ بہتر ہے یا اجتماعی۔ تو میں پہلا تو جواب یہی دوں گی کہ شاید میرا پوائنٹ آف ویو ہے، آپ اسے ایگری کر بھی سکتی ہیں، یا کسی بہن کا مجھ سے زیادہ اچھا بھی پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، پر جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہی ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اجتماعی ہو یا انفرادی درود ہو، دونوں میں ہی آپ کی توجہ زیادہ ہونی چاہیے، ادب زیادہ ہونا چاہیے، خشوع و خضوع زیادہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گی کہ انفرادی زیادہ اچھا ہے تو اجتماعی زیادہ اچھا ہے پڑھنا، تو میں یہ آپ کو کہوں گی کہ میں نے بہت ساری محافل ذکر و اذکار کی، وہ درود شریف کی ہوں یا کلمے کے ذکر کی ہوں، اٹینڈ کی ہیں، پر ہر محافل کا رنگ میں نے وہ نہیں دیکھا۔ کچھ محافل میں بہت زیادہ روحانیت ہوتی ہے، اور جیسے کہ ذکر اذکار کی محافل تو ساری اچھی ہوتی ہیں، پر کچھ محافل میں وہ سکون و قرار دل کو نہیں مل رہا ہوتا۔ اور جیسے ہم کہیں کہ حاضری تو مل رہی ہوتی ہے، کچھ محافل میں ہمیں حضوری کی کیفیت نہیں مل رہی ہوتی۔ تو پھر ان محافل میں میں نے آبزرو کیا کہ کیا کمی تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ جہاں بھی آپ کا انفرادی ہو، اجتماعی ہو محافل، وہاں باادب ہو کے بیٹھنا بہت زیادہ ضروری ہے، باادب با نصیب۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو توجہ ہونی ضروری ہے، اور تیسری بات یہ کہ آپ جو پڑھ رہی ہیں آپ کو یقین ہونا چاہیے جو میں پڑھ رہی ہوں وہ میرا ذکر اللہ تعالیٰ کے پاس بھی پہنچ رہا ہے، اور اگر آپ درود شریف پڑھ رہی ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سماعت فرما رہے ہیں، یہ آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ اچھا، کچھ جب ذکر کی محافل کرائی جاتی ہیں تو کچھ بہنیں کہتی ہیں ہم گھر پہ ہی ذکر کر رہی ہیں، تو اس میں ایک بہن نے مجھے اپنا ڈریم بتایا تھا، تو میں وہ آپ کے ساتھ وہ ڈریم شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اور اس ڈریم سے میری دماغ میں جو ایک سوالات ہوتی تھی کہ اجتماعی بہتر ہے یا انفرادی بہتر ہے، اس کا جواب کے لیے بیسٹ ہے ڈریم جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ یہ بہن لبنہ کا ڈریم ہے، جو جولائی 2024 میں انہوں نے دیکھا، اور انہی کی زبانی میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں۔ ان بہن نے میرے ساتھ ڈریم شیئر کیا۔ پہلے تو آئیں ڈریم سنتے ہیں، پھر ان کی جو تعبیر میں نے نکالی ان کو بتائی، وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں۔ بہن لبنہ کہتی ہیں کہ کچھ دن پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑی ذکر کی محفل ہے، بہت بڑا مجمع ہے، حد نگاہ وہاں بہت سارے لوگ ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ جیسے ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، ویسے ان ہزاروں کے مجمع میں سب کے لباس عام ہیں، مطلب کوئی اتنا خاص لباس نہیں ہے، جب عام صاف ستھرے لباس ہیں۔ پر اس ہزاروں کے مجمع میں سے ایک شخص دور سے نظر آتا ہے جو سفید نورانی لباس میں ملبوس ہے، اور اس سارے مجمع میں وہ واضح نظر آ رہا ہے۔ ہزاروں کے مجمع میں اس کا لباس بہت نورانی ہے، اس کی چمک، اس کی چہرے کی چمک بہت نورانی ہے، اس کی آنکھوں میں نورانیت دور سے نظر آ رہی ہے۔ پھر وہ بہن کہتی ہیں کہ میں دیکھتی ہوں کہ میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں سے اس پورے مجمع کی طرف نظر فرماتے ہیں، اور اس نورانی شخص جو بہت نورانی لباس میں ہے اس کی طرف دیکھ کر پورے مجمع کے اوپر نظر کرم فرماتے ہیں، صرف ایک اس شخص کی وجہ سے۔ وہ بہن بتاتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے مجمع کی طرف ذکر کرنے والوں کے جو پورا ایک ٹولہ تھا، ایک گروہ تھا، اس کی طرف نگاہ کرم فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ان بہن نے مجھ سے سوال کیا کہ باجی میں نے کیوں دیکھا کہ سب کے لباس عام تھے اور صرف ان ایک شخص کا لباس نورانی تھا، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ان ایک کی وجہ سے کیوں پورے مجمع کی طرف نظر کرم فرما رہے تھے؟ تو میں نے ان کی خواب کی جو تعبیر نکالی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ بے شک وہ ایک شخص جو اس مجمع میں سفید لباس نورانی میں تھا، اور دوسرے عام لوگ جیسے عام سے لباس میں تھے، اس کی تعبیر بیٹا یہ ہے کہ اس کی روح کو اللہ تعالیٰ نے نورانی تقوی کا لباس میسر کیا تھا، باقی کی روحیں اس تقوی کے لباس سے عاری تھی، محروم تھیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ اقدس میں اس شخص کو یہ درجہ ملا ہوا تھا، اس پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نظر کرم تھی کہ اس ایک کی وجہ سے
اس ایک کی وجہ سے پوری ذکر کی محفل پہ جو ذکر اذکار کر رہی تھی، پر اس ایک کے ذکر میں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ مقبولیت تھی کہ حاضری سے حضوری کا اس کا وہ مقام طے ہوا تھا کہ اس ایک کی وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری مجمع کی طرف متوجہ تھے۔ اور یہی چیز میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم خود جو ذکر کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا ذکر اتنے مقام تک پہنچا ہوا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں، ہمارا وہ مقام ہے یا نہیں ہے، اللہ جانتا ہے بہتر۔ پر کیا پتہ اگر 100 کا مجمع ہے، کہیں ہم ذکر کے اذکار کی محفل میں جا رہی ہیں اور وہاں کوئی ایک بہن ذکر کرنے والی ایسی ہے جس کا مقام اللہ تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ، مطلب اللہ تعالیٰ کے پاس وہ مقبول ہے۔ اور ویسے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جہاں 40 لوگ بیٹھتے ہیں کسی مجمع میں اللہ کے نیک، تو ان میں ایک اللہ کا ولی کہا جاتا ہے کہ ضرور ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی کیا پتہ اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ذکر کی جو اجتماعی محافل ہیں ان میں اتنا زیادہ ہو کہ اس ایک بہن کی وجہ سے ساری محفل پہ رحمت چھا رہی ہو، اور اس ایک بہن کی آمین کہنے پہ ساری محفل کی جو دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ قبولیت کی مہریں فرشتوں کو فرما رہے ہوں کہ ان کے اوپر قبولیت کی مہریں لگا دی جائیں، اور اس ایک بہن کی استغفار و آنسو کی وجہ سے سب کے وہ دوزخ سے چھٹکارا مل رہا ہو، اور اس ایک بہن کی آہ کی وجہ سے، اس کی رونے کی وجہ سے، یا اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت کے مقام کی وجہ سے سب کو اللہ تعالیٰ جنت کے پروانے عطا فرما رہے ہوں۔ تو میں یہی کہوں گی کہ اجتماعی محافل میں ضرور شریک ہوا کریں، اور خاص طور پہ وہ محافل جہاں آپ کو جانے سے ہی لگے کہ ہاں یہی وہ دکان ہے، یہی وہ جگہیں ہیں جہاں اللہ مل رہے ہیں، جہاں اللہ کی محبت مل رہی ہے۔ تو میں یہی کہوں گی کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام ضرور پڑھ کے بھیجا کریں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان کے لیے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضرور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے ضرور شیئر کیجیے گا۔